اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ خبر میں آیا ہے کہ مشرکوں نے بعد ہزیمت جنگ بدر کے سامان لڑائی کا پھر تیار کیا۔ اس وقت سردار قریش کا ابو سفیان تھے۔ وہ کافر مع جمع غفیر و لشکر کثیر طرف مدینے کے 12 تاخت آئے اور جبرائیل امین نے یہ خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں سے مشاورت کی۔ جب فوج کفار کی مدینے کے متصل آئی تب لشکر اسلام مسلح ہو کر ہم رکاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جبل احد پر کے مدینے سے 2 کوس سے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 70 طن تیر انداز کے اسی کوہ پر لشکر وغیرہ کی حفاظت کے واسطے متعین کیا۔ اتنے میں لشکر دونوں طرف سے صفِ کشیدہ ہوئے۔ اول تیروں کا مے برسا، پھر شمشیر و خنجر بجلی کی طرح چمکے اور دریا خون کا بہا۔ القصہ فوج اسلام نے پروردگار کے فضل سے لشکر کفار پر فتح و نصرت پائی اور مشرکوں نے ہزیمت و شکست کھائی۔ وہ 70 نگہبان کوہ احد کے باوجود ممانعت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہزیمت دیکھ کر غنیمت لوٹنے کو دوڑے۔ فوج کفار کی فرصت پا کر اس پہاڑ پر پہنچی اور لشکر اسلام کو مغلوب ہوا۔ 70 آدمی مسلمانوں سے بعض زخمی بعض شہید ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان شریف نے اسی جائے ایک پتھر کی ضرب سے شہادت پائی۔ دہن مبارک سے جو دربا بہا تھا خون بہا اور ڈبہ مرجان و لال کا بنا۔ ایک اصحابی اپنی پگڑی سے لہو لب مبارک سے پونچھتے تھے۔ ابلیس لعین نے یہ حال دیکھ کے پہاڑ پر چڑھ کے پکارا کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقتول ہوئے۔ یہ آواز سن کر کافروں نے خوش ہو کر لشکر اسلام پر حملہ کیا۔ اس وقت بہت مسلمان مجروح ہوئے اور کتنے شہید اور چند لوگ غازی بنے اور بعضے بھاگے۔ اصحاب کبار وغیرہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کو آئے، دیکھا کہ دندان مبارک شہید ہوا۔ اس عرصے میں حضرت حمزہ اور 2 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے شہادت پائی اور کافروں نے یہ ظلم و ستم سے ان کو مسلح کیا، یعنی ناک کان ہاتھ پاؤں کاٹے۔ تب اصحاب کبار وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آتش خشم سے جوش کیا اور پھر کہ فوج اعداد میں کے دل بادل برق کی طرح درائے ردار نعرے مار مار کر کفاروں کو مارنا شروع کیا۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش دیکھ کر کہا، اے چچا، خدا کے حکم سے 70 کافروں کو آپ کے عوض مسلح کروں گا۔ یہ کہہ کر دلدل کو چمکایا اور ذوالفقار لے کر نعرہ حیدری سے ماہی تک پہنچایا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی باگ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑے کھڑے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرشتے آپ کی مدد کو آئے۔ اور سر کافروں کا تن سے جدا کرتے ہیں۔ غرض لشکر اسلام نے فتح پائی۔ پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر بجا لا کے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں خوشخبری دینے کے لیے بھیجا۔ تمام اہل مدینہ اور اہل بیت ازواج بد سے گھبراتے تھے، جو خبر ظفر کی سن کر شاد ہوئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لاشیں مسلمانوں کی بعد نماز جنازہ کی دفنائی اور باقی لاشوں کو مدینے میں لوگ لے آئے۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا اپنے بیٹے اور بھائی کی لاش دیکھ کر بولی کہ 1000 بیٹے اور بھائی ہوتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق کر دیتی۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف تشریف فرما ہوئے، دیکھا کہ ہر ایک اپنے مردوں کی تعزیت کرتا ہے۔ حضرت نے یہ سن کے فرمایا، اگر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ہوتا تو ان کی بھی تعزیت کرتا۔ یہ سن کر سب زن و مرد نے اپنے مردوں کو چھوڑ کر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعزیت کی، بلکہ اب تک عرب میں یہ رسم ہے کہ کوئی کسی مردے کی تعزیت کو آئے اول حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعزیت کرے گا۔ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کی لڑائی سے اگلے سال مکہ معظمہ میں بڑا قحط پڑا، سب لوگ وہاں کے خراب و تباہ ہوئے۔ پھر کافروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قصد حرب سے ڈر کر آپس میں تدبیر و مصلحت ٹھہرا کے ایک قاصر مسعود نام کو مدینے میں بھیجا۔ اس نے جا کے مکر و فریب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ سال باوجود کم جمعیتی کفار کے آپ کی فوج بہت ماری گئی اور امثال ان کو ضرور جمعیت سے خوب ہے، ہرگز آپ اس طرف کا قصد نہ فرما دیں۔ آپ نے اس بات پر عمل نہ کیا اور لشکر اسلام کو ہمراہ لے کر مکے کو جا کے محاصرے میں لائے، مگر کفاروں سے کوئی شخص لڑنے کو نہ آیا، بلکہ کتنے آدمی خفیہ آ کر مسلمان ہوئے۔ پھر فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو مراجعت فرمائی۔ سال آئندہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یاروں کے ساتھ بقعہ حج شتر و دمبے قربانی کے لیے ہمراہ لے کر روانہ ہوئے۔ اہل مکہ نے جمع ہو کر
جنگ کا قصد کیا۔ سب مسلمانوں کو احرام میں تھے، گھبرائے خزائے الہی سے کفاروں کو لشکر اسلام دیکھ کر ایسا رعب غالب ہوا کہ خود بھاگ گئے۔ پھر ان کافروں نے دو قاصد، ایک ابو مسعود سغزی، دوسرے اسماعیل بن عمرو کو بھیج کر احوال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم با ارادہ حج تشریف لائے ہیں، قصد حرب کا نہیں۔ تب خوش ہو کر حرف صلاح درمیان لائے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سال ہم قحط کے مارے ہوئے ہیں، آپ کی خدمت و مہمانی نہ ہو سکے گی، اس واسطے یہ آرزو ہے کہ ابھی آپ مدینے کو پھر جائیں۔ عہد ایک تمنا صلاح کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر رحم آ گیا، التماس ان کی قبول کی، عہد و پیمان آتشی و صلح کا لکھا گیا۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الحرام کو ہدیہ و تحفہ بھجوایا، مساکینوں کو خیرات دی اور یاروں کو حملہ لے کر مدینہ شریف کی طرف تشریف فرما ہوئے۔ مروی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے 7ویں ہجری میں حج سے فارغ ہو کر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرشدہ سلمان ہونے کا نجاشی کا سنا۔ پھر خبر صلح پارس کی پہنچی۔ بعد اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف بارادہ جہاد کوچ فرمایا اور مائع لشکر وہاں پہنچے اور خیبر کے جمود بھی فوج لے کر مقابلے کو آئے۔ جب لشکر دونوں طرف کا صف کشیدہ ہوا، تب ایک مرد مسلمان نے 7 تن یہودیوں کو جہنم رسید کر کے شہادت پائی۔ پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلوا کر حکم جنگ کا دیا۔ ان کی آنکھوں میں درد شدید تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، فوراً شفا پا کر دلدل پر سوار ہو کر ذوالفقار ہاتھ میں لے کر میدان جنگ میں آ کے نعرہ مارا۔ یہودیوں نے آپ پر حملہ کیا۔ شیر خدا نے ایک ہی حملے میں بہت کافروں کو فی النار سقر کیا۔ اسی عرصے میں ایک یہود پہلوان رستم زماں لاف مارتا ہوا آیا اور شیر خدا پر حملہ کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک ہاتھ میں ایسا مارا کہ گھوڑے سمیت 2 ٹکڑے ہوا۔ کافروں نے یہ حال دیکھ کر اذیت کھائی اور قلعے میں پناہ لی۔ پس امیر المومنین نے در خیبر پکڑ کر زور کرامت کیا۔ تمام قلعے میں لرزہ زلزلے کا پڑا اور خدا کے حکم سے وہ دروازہ اکھڑ کر حصار کے پیچھے گرا۔ پھر تو لشکر اسلام قلعے میں در آیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مروی ہے کہ 8ویں تاریخ ذی الحج کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کے ساتھ عرفات میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام یہ آخری آیت لائے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج کے دن کامل کیا میں نے دین آپ کا اور آپ کی تمام تم پر نعمت اپنی اور راضی ہوا میں بھیج کر واسطے تمہارے دین اسلام کو۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ سفر آخرت کا قریب آیا۔ بعد ادائے حج کے مکانات آباء و اجداد کے دیکھ کے مدینے کی طرف روانہ ہو کے فرمایا کہ شاید دوسرے سال مکہ معظمہ میں آنا میرا نہ ہوگا۔ تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم یہ سن کر گریہ و زاری میں آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام میں درد پہلو پیدا ہوا، چنانچہ 13 نمازیں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء سے پڑھی، پھر مدینے میں تشریف لائے۔ الغرض آخری ماہ سفر کو بدھ کے دن میمونہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر میں کہ زوجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، درد سر و بخار شروع ہوا۔ شدت مرض میں سب ازواج مطہرات بیمارداری کو وہاں آئی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے کسی کے کھاندے پر ہاتھ رکھ کے عائشہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حجرے میں تشریف لائے اور سر مبارک ان کے زانوں پر رکھ کے آرام کیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، یا رسول اللہ، بدن مبارک آپ کا بہت گرم ہے۔ فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مفارقت کا دن نزدیک آیا۔ بی بی نے آہ سر و دل پر درد سے بھری حضرت نے فرمایا، صبر کرو کیونکہ شربت موت کا ہر ایک کو چکھنا ہے۔ دوسرے دن کو جمعہ تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلوات اور اذان سن کے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان کے مونڈوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں بہزار سختی پہنچ کر فرمایا کہ مجھ میں ضعف سے طاقت نہیں، چاہیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرے۔ یہ سن کر سب اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہزار دشواری نماز ادا کر کے وصیت شروع کی کہ بھائیو، میں نے موافق وحی کے سب نیک و بد سے تم کو آگاہ کیا۔ وقت میرا آخر پہنچا، کاروبار اپنے چاہیے کے بعد میرے ہوشیاری سے کرو
تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گری و بکا اور صدائے واویلا نے وقوع پایا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست بستہ ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات ایک خواب میں نے دیکھا ہے۔ فرمایا بیان کرو۔ کہا یہ دیکھا ہے کہ چادر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر سے اڑ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبیر اس کی ان کے بیوہ ہونے پر ظاہر ہے۔ اس کے پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج یہ خواب دیکھا کہ عدل میرا ٹوٹ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عدل میں ہوں۔ پھر اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ خواب دیکھا کہ ایک ورق قرآن شریف سے ہوا پر اڑ گیا۔ فرمایا اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورق قرآن کا عبارت میری روح سے ہے کہ تن سے ہوا ہوگی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا، میں نے یہ خواب دیکھا کہ ڈھال میری ٹوٹ گئی۔ فرمایا سپر تیری میں تھا اور ٹوٹنا اس کا، میرا اس دار فانی سے جانا ہے۔ پھر حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا جدی، ہم نے یہ خواب دیکھا کہ ایک درخت بزرگ گر پڑا۔ فرمایا اے فرزند، وہ درخت میں ہوں کہ اس جہاں سے جاؤں گا۔ بعد اس کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے گھر کا ستون گر پڑا۔ فرمایا اے عائشہ، جو عورت یہ خواب دیکھے اس کا شوہر مرتا ہے، اس وقت سب یا اور تمام بیویاں اور سارے اہل بیت زار زار روئے اور بے قراری سے کپڑے پھاڑے اور سر پر خاک اڑائی۔ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یارو، شدت بیماری بہت ہے، بلال سے کہو مدینے میں آواز دے کہ 2 روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے باقی ہے۔ جس آدمی کو دعویٰ کسی نوح کا مجھ پر ہو، آ کر ظاہر کرے، حق اپنا قیامت پر نہ رکھے۔ القصہ اکاشا نام ایک مرد نے دعویٰ تعزیانے کا کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ احد میں آپ کے ہاتھ سے میری پیٹھ پر کوڑا لگا ہے، میں چاہتا ہوں کہ عوض اس کا ملے۔ سید عالم نے گھر میں سے وہ کوڑا میں چاہتا ہوں کہ اس کا عوض اس کا ملے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں سے وہ کوڑا کے ساتھ سرکہ تھا منگوایا اور اندر و باہر اکاشا کے بدلہ لینے کی خبر ظاہر ہوئی۔ ہر ایک اصحاب کبار وغیرہ اس سے کہتے تھے، اے اکاشا، حضرت کے بدلے ہمارے تن پر 10 20 40 کوڑے مار لے، اور رسول رب العالمین کو جو شدت بیماری میں بخش دے۔ وہ راضی نہ ہوا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اکاشا، کوڑا ہاتھ میں لے اور جتنا چاہے مار۔ اکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ لیا اور کہا، اے خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ننگی پیٹھ پر کوڑا کھایا تھا اور آپ کپڑے پہنے ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرن اتارا۔ اس وقت حاضران مجلس روتے تھے اور کہتے تھے، بیت اکاشا، تو نے آخر بات ہم سب کی نہیں مانی۔ اکاشا پشت مبارک کے نزدیک آ کھڑا ہوا اور مہر نبوت کی زیارت کی، جھٹ بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، پھر کوڑا ہاتھ سے پے کر ختم مبارک پر گرا اور کہا، اے سید المرسلین، مجھ کمینے کی کیا طاقت کہ آپ کے غلاموں کی پشت تک کوڑا لے جا سکوں۔ میں کمینہ نالائق آپ کی درگاہ کا ہوں۔ میری پیٹھ پر جس روز تعزیانہ لگا تھا میں نے اسی روز بخش دیا تھا۔ اب غرض میری یہی تھی کہ اس ہیلے سے مہر نبوت کو زیارت کروں، آتش دوزخ سے بے فکر رہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اکاشا، ذہ نصیب تیرے کہ آگ دوزخ کی تجھ پر حرام ہوئی۔ پھر ربیع الاول کی دوسری تاریخ پیر کے روز حق تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے ادب سے کھڑا ہو اور بے اجازت جان ان کی قبض نہ کرنا۔ ملک الموت نے عرابی کی صورت بن کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آواز دی کہ میں حکم اندر آنے کا چاہتا ہوں، اگرچہ ادب سے آواز آہستہ دی تھی تو بھی تمام مکانات گونج گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اے عرابی، اس وقت جا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بے ہوشی ہے اور تکلیف آزار سے بے چین ہے۔ اس نے نہ سنا اور بار بار پکارتا تھا۔ جب گوش مبارک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آواز پہنچی، آنکھیں کھول دی اور پوچھا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عرابی ذوالفقار ہاتھ میں لیے دروازے پر چلاتا ہے اور گھر میں آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ ہر چند کہتی ہوں جا، مگر وہ نہیں جاتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عرابی نہیں کہ جائے، بلکہ یہ وہ شخص ہے کہ عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنا دے۔ اس کو گھر میں بلا لو۔ پھر ملک الموت نے آ کر سلام کیا اور ادب سے کھڑے ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے برادر اسرائیل، میری زیارت کو آئے ہو یا جان قبض کرنے کو؟ کہا، یا رسول اللہ، جان قبض کرنے کو آیا ہوں، مگر آپ کے حکم سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرو کہ جبرائیل آئے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جبرائیل علیہ السلام فرمان الہی تھا کہ عمر میری 90 برس کی ہوگی، ابھی تو 63 برس گزرے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ 27 برس آپ کے معراج میں گزرے، اور کہا حکم الہی یوں بھی ہے کہ اگر دنیا میں رہنا منظور کرو تو جتنی عمر چاہے عنایت کر دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرضی الہی کس میں ہے؟ کیا مرضی الہی بہشت میں بلانے کی ہے؟ کیونکہ دوزخ کی آگ سرد کی گئی ہے اور جنت کو آراستہ کیا ہے، اور حور و علماء آپ کے منتظر ہے، بناؤ سنگار کر کے مستعد خدمت کے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں راضی رضائے مولا ہوں۔ پھر فرمایا کہ یا جبرائیل بعد میرے دنیا میں تم آؤ گے یا نہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد 10 بار دنیا میں آؤں گا کہ ہر ایک بار ایک چیز دنیا سے لے جاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کیا چیزیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول بار آ کے گوہر صبر دنیا سے لے جاؤں گا، دوسری بار گوہر شرم، تیسری بار گوہر محبت، چوتھی بار گوہر عدل، پانچویں بار گوہر برکت، چھٹی بار گوہر سخاوت، ساتویں بار گوہر صداقت، آٹھویں بار گوہر حلال، نویں بار گوہر علم، 10ویں بار بابرکت قرآن مجید کی یہ 10ویں چیزیں لے جاؤں گا۔ پھر آثار قیامت ظاہر ہوں گے اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پھر حضرت نے پوچھا اے جبرائیل حال میری امت کا بعد میرے کیوں کر ہوگا؟ کہا حق تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو کہ امت اپنی مجھ کو سونپے تو قیامت کے دن صحیح و سلامت اس کو دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا الحمدللہ۔ پھر پوچھا اے جبرائیل غسل میت مجھ کو کون دلائے اور کفن کون پہنائے اور نماز جنازہ کون پڑھے؟ کہا دفنایا جاؤں۔ جبرائیل علیہ السلام امین درگاہ الہی میں جا کر آئے اور کہا یوں فرمان ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کریں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیں اور کفن پہنائے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حجرے میں تدفین ہو کر آپ آرام فرمائے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اے یارو حلال و حرام میں فرق جاننا اور مال کی زکوٰۃ دینا اور فقیروں کو محروم نہ چھوڑنا اور زن و فرزند یتیم و ہمسائے پر شفقت کرنا اور تکلیف نہ دینا۔ اس وقت سب حاضران مجلس کے غم سے عجب عالم تھا کہ نقش دیوار ہو گئے تھے، خصوصاً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جگر گوشہ میری رنج نہ کھاؤ کہ بعد 6 مہینے کے تم بھی میرے پاس آؤ گی۔ اس وقت خاتون جنت کو تسکین ہوئی۔ پھر حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسرائیل اپنے کام میں مشغول ہو۔ ملک الموت نے تب ہاتھ سینے مبارک پر رکھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھری اور فرمایا اے ملک الموت مجھ کو ایسی ایذا پہنچی کہ میں نے جانا کہ ایک پہاڑ میری چھاتی پر پڑا، اور فرمایا کہ میری امت کو بھی ایسی تکلیف ہوگی۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کی روح مبارک بہت آسانی سے قبض کر رہا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسرائیل جتنی سختی اور تکلیف جان کندنی کی ہے امت کے عوض مجھ کو تھی، لیکن میری امت کو جاں بخش کرنے کے وقت ایذا نہ دینا۔ میری امت کو جان قبض کرنے کے وقت ایذا نہ دینا کیونکہ وہ بہت ضعیف اور کمزور ہے۔ تب ملک الموت نے عہد کیا کہ جو کوئی آپ کی امت میں سے بعد نماز فریضے کہ آیت الکرسی پڑھے گا اس کی جان ایسی آسانی سے قبض کروں گا جیسے سوتے ہوئے بچے کے منہ سے ماں اس کی چھاتی نکال لے اور اس کو خبر نہ ہو۔ پھر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین نے آخری وصیت یہ کی کہ اے یاروں بدی نہ کرنا اور آئینہ سینہ کو زنگ کینے سے پاک رکھنا۔ بعد اس کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ فرمایا مگر اشارے کے لیے شہادت کی انگلی کو اٹھایا۔ کسی نے جانا کہ بعد 1 برس کے، کوئی سمجھا بعد 1000 برس کی، اور کتنوں نے کہا کہ حال اس کا وہی معبود برحق جانتا ہے، اور کوئی